بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو 1971 میں پاکستان کے حالات خراب ہونے کا بھارت نے خوب فائدہ اٹھایا اور بنگلہ دیش پاکستان کو جدا کرنے کے لیے بھاری فنڈنگ کے ذریعے خانہ جنگی کو ہوا دی اور ساتھ ہی بھارتی فورسز نے پاکستانی حدود میں مداخلت شروع کر دی۔ اس دوران پاکستانی رینجرز کی یونٹ پر بھارتی ایئر فورس کی مدد سے حملہ کیا گیا، جس میں رینجرز کے بہت سے جوان شہید ہو گئے۔ پھر پاکستان نے بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ایک مشن پلان کیا جس کا کوڈ ورڈ چنگیز خان تھا۔ اس آپریشن کے دوران پاکستانی شاہینوں نے بھارتی ایئر فورس کی ایئر بیسز، رن ویز اور ریڈار سٹیشنز کو ٹارگٹ کیا اور بھارت کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا کہ یہ رہتی دنیا تک آپریشن چنگیز خان کو نہیں بھول پائے گا۔ دوستو، آپریشن چنگیز خان کے دوران پاک فضائیہ کی مختلف ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، جن کی کمانڈ ایئر مارشل عبدالرحیم خان کر رہے تھے۔ 3 دسمبر 1971 کی شام کو 5:30 پر پاک فضائیہ کو آپریشن چنگیز خان کے فائنل آرڈرز جاری کیے گئے اور 5:40 پر پاک ایئر فورس کی پہلی فارمیشن کے 2 معراج اور 6 F-86 طیارے بھارت میں تباہی مچانے کے لیے نکل پڑے۔ ان کی لیڈ ونگ کمانڈر SN جیلانی کر رہے تھے۔ دوستو، پاک فضائیہ نے پہلا حملہ پٹھان کوٹ ایئر بیس پر کیا، جس میں انگائیڈڈ راکٹ اور 125 kg کے بمبوں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس کو مکمل تباہ و برباد کر دیا۔ اس مشن کے دوران پاکستانی پائلٹس نے انتہائی مہارت سے نچلی سطح پر پرواز کرتے ہوئے بھارتی ایئر بیسز کو تباہ کیا، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ بھارتی ریڈار سسٹمز پاکستانی طیاروں کو ڈیٹیکٹ نہ کر پائی۔ انڈین ایئر فورس کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ آخر پاکستانی فائٹر جیٹس کہاں سے آئے اور سب کچھ راکھ بنا کر واپس بھی چلے گئے۔ دوستو، پاک فضائیہ نے دوسرا حملہ امرتسر ایئر بیس پر کیا۔ ایئر اسٹرائک کے آرڈرز ملنے کے بعد پاک ایئر فورس کی دوسری فارمیشن میں شامل 4 معراج طیاروں نے سرگودا سے اڑان بھری۔ ان کی کمانڈ ونگ کمانڈر حکیم اللہ کر رہے تھے۔ دوستو، اس حملے میں پاکستانی طیاروں نے 500 kg کے بمبوں سے امرتسر ایئر بیس کے رن وے کو مکمل تباہ کر دیا۔ امرتسر ایئر بیس پر پہلے حملے کے کچھ منٹوں بعد ہی پاک فضائیہ کے 2 اسٹار فائٹر طیاروں نے دوسرا حملہ کر کے بھارتی ریڈار سٹیشن کو بھی بالکل مفلوج کر دیا، جس کی کمانڈ ونگ کمانڈر امجد خان کر رہے تھے۔ اس کے بعد پاک فضائیہ نے امبالہ، آگرہ اور ہلواڑہ کے علاقوں کو ٹارگٹ کیا۔ دوستو، شام 6 بجے پاکستان ایئر فورس کے 15 B-57، 4 T-33 اور 1 C-130 طیارہ بھارت کی حدود میں داخل ہوئے اور مختلف ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا۔ پہلے حملے میں 3 B-57 طیاروں نے ہلواڑہ ایئر بیس پر حملہ کر کے اسے مکمل تباہ کر دیا، جس کے بعد امبالہ ایئر بیس پر 2 B-57 طیاروں نے 8 بم برسا کر امبالہ ایئر بیس کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس گروپ کی کمانڈ ونگ کمانڈر رئیس رفیق کر رہے تھے۔ امبالہ ایئر بیس تباہ کرنے کے بعد پاکستانی شاہینوں نے آگرہ کا رخ کیا۔ ونگ کمانڈر یونس اور فلائٹ لیفٹیننٹ مظہر بخاری نے آگرہ ایئر بیس کو عبرت کا نشان بنایا۔ اترلائی ایئر بیس پر اسکواڈرن لیڈر قریشی کی کمانڈ میں پاکستان ایئر فورس کے 4 T-33 طیاروں نے حملہ کر کے اس کے رن وے کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کے کچھ منٹوں بعد پاکستان فضائیہ کے ونگ کمانڈر اختر نے دوسرا حملہ کر کے اترلائی ایئر بیس کی حالت ہی بگاڑ دی، جبکہ دوسری جانب پاک ایئر فورس کے 2 معراج طیاروں نے سری نگر ایئر بیس کو ٹارگٹ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر اشتیاق قریشی نے جیسالمیر کی انڈر گراؤنڈ پاور کیبل کو بم سے اڑا دیا، جس کی وجہ سے پورے جیسالمیر کی سپلائی معطل ہو گئی۔ اسکواڈرن لیڈر سہیل میر کی قیادت میں پاک فضائیہ کے 2 B-57 طیاروں نے جودھ پور پر حملہ کیا اور فلائٹ لیفٹیننٹ اعجاز احمد نے جام نگر کے ایریا کو ٹارگٹ کیا۔ دوستو، پاک فضائیہ کے ان حملوں نے بھارت کی ایئر فورس کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ اس دوران بھارت پاکستان کا بال تک بیکا نہ کر سکا۔ آپریشن چنگیز خان کے دوران پاک فضائیہ نے بھارت کی کمر توڑ کر رکھ دی، مگر پھر بھی اقتدار کی لالچ نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر ہی دیا۔ بھٹو نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ 1971 میں ہونے والے تمام نقصان کا ذمہ دار بھی ذوالفقار علی بھٹو تھا، جس نے کرسی کی لالچ میں پاکستان کو خانہ جنگی میں دھکیل دیا، اور آج ہمارے سادہ لو پاکستانی اسے شہید سمجھتے ہیں۔ ہزاروں افراد کا قاتل
اور ملک کو ٹکڑے کرنے والا جب پھانسی چڑھا تو یہ شہید کہاں سے ہو گیا؟ خدارا اپنی آنکھیں کھولیں۔ شہید وہ ہیں جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کی، جن کی بدولت آج ہم آزاد ہیں اور ہمارا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔